بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے جب بھی آفس میں بیٹھے گی یا جس دن آفس میں بیٹھے گی اسی روز وہ عمران خان کی ریلیز کے لیے بات کرے گی یا پریشر ڈالے گی پاکستان کے اوپر. ناؤ آئی پرسنلی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. ٹھیک ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں, اور پرسن ٹو پرسن ریلیشنز بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم لیٹ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور دا آفس. ٹھیک ہے, اوول آفس میں بیٹھنے دیں ان کو. جب اوول آفس میں بیٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ واقعی ہی عمران خان کی ریلیز کے لیے پریشر ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں. اینڈ دوز پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور میکنگ اسٹیٹمنٹس ایوری ڈے کہ جناب یہاں پہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, ان پریڈکشنز میں سے بھی وہ باہر نکلے, اس پیرانوئے سے بھی باہر نکلے, کیونکہ اس پیرانوئے کی وجہ سے وہ اپنی امیج جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. So they should not do that and they should come out of that spell. Thirdly, یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین یہ کہا تھا اور بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جتنی بھی جنگیں جاری ہیں, میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں, جتنی بھی جنگیں جاری ہیں ان جنگوں کو ختم کیا جائے گا. اور ٹرمپ از نون فار دس تھنگ. ٹرمپ جو ہے وہ ساری جنگیں جو ہیں وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, کانفلکٹس جو ہیں وہ سارے وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یوکرین کی وار جو ہے, یوکرین کی جو جنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہیں گے. اینڈ سرپرائزنگلی مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو پیوٹن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی ان کے مطابق یوکرین کی وار کو وائنڈ اپ کیا جائے گا. میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, ریپبلکنز کو پہلی دفعہ میرے خیال میں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلی پاکستانیز یا مسلمز, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور ایک ایج ملا ہے ریپبلکنز کو, ٹرمپ کو ملا ہے ایک ایج. ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی پن کی ہوں گی ٹرمپ کے ساتھ, اور وہ سب یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی, اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب کو انفلوئنس اپنا یوز کریں, اپنا ویٹ تھرو کریں, اور یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پولیٹیکل شخصیت ہے جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اس کو باہر نکلوا سکیں. از اٹ پاسبل, یا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے اپنے ملک کا اپنا اور وہ اس پہ زیادہ اسٹریس کرتے ہیں, غور کرتے ہیں بجائے اس کے کہ انڈیویجولز پہ کریں. ہاؤ ڈز اٹ ورک جی؟ آپ تو بڑا عرصہ ایمبیسڈر رہی وہاں پہ. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. دیکھیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات بہت وارم رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. لیکن جیسے آپ نے کہا, جو ملک ہوتے ہیں, ریاستیں ہوتی ہیں, وہ اپنے مفاد کے مطابق خارجہ پالیسی جو ہے پرسیو کرتی ہیں. تو یہ تو بہت مشکل ہے کہنا کہ صدر ٹرمپ ایک انٹروین کریں گے کسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں. پہلے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اس وقت اہمیت کیا ہے واشنگٹن کی آنکھوں میں. ہماری وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی, اور صورتحال بدل چکی ہے جب سے امریکہ نے افغانستان سے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے. تب سے پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں, باہمی تعلقات, وہ بلکہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہیں ہیں, وہاں سے ہلے ہی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ پاکستان امریکہ کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ پرائیورٹیز میں تو شامل نہیں ہے. اس کو میں تو یہی کہوں گی کہ ایک سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایشو ہے واشنگٹن کے لیے. تو ابھی دیکھنا ہے, ابھی تو کافی وقت ہے, 2-2.5 مہینے سے تو زیادہ ہے ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے لیے. اچھا چلیں, ایک اور چیز ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جتنی جنگیں ہیں, جتنی وارز ہیں,
ان کو وہ ختم کر دیں گے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ یوکرین کے اندر جو چل رہا ہے اس وقت کانفلکٹ، یا فار دیٹ میٹر ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کا، اسرائیل کا، یا ریلیشنز جو ہیں رشیا کے ساتھ کو بہتر ہوں گے امریکہ کے، یا ہاؤ ول اٹ ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بار بار یہ کہا ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں اور وہ جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی ترجیح میرا خیال ہوگی یوکرین کی جنگ کو سب سے پہلے ختم کرنا. اچھا. اور اس میں میرا خیال ہے وہ چاہیں گے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات شروع ہوں اور ان مذاکرات سے کوئی امن ایگریمنٹ ایمرج کرے. لیکن لگتا یہی ہے ان کی باتوں سے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کی باتوں سے کہ جن ٹرمز پہ وہ کروانا چاہتے ہیں کسی قسم کا امن کا معاہدہ، وہ شاید روس کے ہی ٹرمز پہ ہوگا، یوکرین کے ٹرمز پہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. جہاں تک غازہ میں جو جنگ جاری ہے، میرا خیال ہے ہمیں یہ سامنے رکھنی چاہیے بات کہ ٹرمپ بائیڈن سے بھی زیادہ پرو اسرائیل ہے، اور ویسے تو اس نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہاں سیز فائر ہو، جنگ بند ہو، مگر ساتھ ساتھ اس نے بار بار اسرائیل کو یہ بھی کہا ہے کہ فنش دا جاب. انگریزی میں اس نے بار بار کہا ہے فنش دا جاب. اس کا مطلب تو پھر آپ خود ہی سمجھ لینا. اس سے تو یہ نہیں بات سامنے آتی کہ اس کو کوئی فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے. اچھا، تو یہ مطلب کہ آپ اس کو اگر میں ایسے سم اپ کروں آپ کی گفتگو کو، کہ سب سے پہلے پرائورٹی اس کی یہ ہوگی کہ وہ یوکرین کی جنگ جو ہے جو جاری ہے اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے کی جائیں گی رشیا کی طرف سے، ان کو ایکسیپٹ کر کے اس میں ایک رول پلے کر سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفینیٹلی، کیا پھر وہ نیٹو اس کو کیسے لے گا، یوکرین اس کو کیسے لے گا، اور اس کو کیسے مطلب کہ سارٹ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ کوئی آئیڈیا دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ کی نظر میں نیٹو جو ہے اس نے بہت ہی نیٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اب نہیں، اپنی پہلے ٹینیور میں بھی اس نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نیٹو جو ہے اس کا سارا برڈن امریکہ کو اٹھانا پڑتا ہے، اور جو باقی یورپین ممالک ہیں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے. سو ان کو خاص محبت نہیں ہے نیٹو سے. اور جہاں تک یورپین ممالک کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ تو اس وقت بہت ہی، میرا خیال ہے وہاں بہت انگزائٹی اور نروسنس ہوگی، اس لیے کہ جس قسم کی یوکرین کی ڈیل اس کو منظور ہوگی ٹرمپ کو، وہ تو ظاہر ہے یورپین نیشنز تو سوچیں گے کہ اس سے ہماری جو دا کانسیپٹ آف یورپین سیکیورٹی جو ہے وہ اس سے انڈرمائن ہوگی. لیکن ٹرمپ کو خاص پرواہ نہیں ہے. فرسٹ ٹرم میں بھی اس نے کوئی خاص ایک آپ کہہ سکتے ہیں خاص لفٹ نہیں کرائی اپنے یورپین اس کو. He very easily discards their view and imposes his own view. So اچھا چلیں ٹھیک ہے، I got your point. اور ود ان امریکہ جو ہے وہ اس کو کیسے وہ بہتر بنانا چاہ رہا ہے؟ مطلب اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، کوئی وہاں پہ کوئی مطلب کیا واٹ ایگزیکٹلی از آن ہز مائنڈ کہ وہ ود ان امریکہ جو لائفز ہیں امریکن لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو کیسے بہتر بنانا چاہ رہے ہیں؟ اینڈ ول اٹ ورک، یا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ اور دوسرا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب ایک بہت ہارڈ سٹینس لیا ہوا ہے اور یہاں پہ دو قسم کے لوگ وہاں پہ بن گئے ہیں، یعنی کہ دو قسم کے گروپس بن گئے ہیں. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ایک تو بالکل ٹرمپ کی طرف جا رہے ہیں لوگ اور ایک بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں لوگ، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. وہ چیز ختم ہو سکے گی؟ دیکھیں، ٹرمپ بہت ہی پولرائزنگ فگر ہے اور اس وقت امریکہ بہت ہی ڈیوائیڈڈ ملک ہے. تو اس طرح کی لیڈرشپ وہ نہیں پرووائڈ کرے گا ٹرمپ جس سے کہ یعنی کہ یکجہتی پیدا ہو امریکہ میں. میرا خیال ہے وہ امریکہ کو اور پولرائز کرے گا اور ڈیوائڈ کرے گا. اس کا ایک کانسیپٹ اس اینڈ دیم کا ہی ہے. اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کنسنسس بلڈر تو بالکل بھی نہیں ہے. اور جہاں تک اس کی پالیسیز کا تعلق، ابھی تک تو اس نے جو بائیڈن انتظامیہ پہ تنقید کی ہے وہ تو اکانومی کے حوالے سے کی ہے. سو اس کے جو وعدے ہیں
وہ یہی ہے نا کہ میں اکانومی کو ٹھیک کروں گا, ان امپلائمنٹ کو نیچے لے کے آؤں گا, انفلیشن پہ قابو پاؤں گا. سو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کی پالیسیز ہوں گی کیا, بیکاز ابھی تک تو اسپیسیفکس اتنی سامنے نہیں آئی, سوائے اس کے کہ وہ بس کہتا رہا ہے کہ جی میرے پاس بڑے اچھی پالیسیز ہیں, لیکن ایگزیکٹ وہ پالیسیز کیا ہیں ہی ہیز ناٹ رولڈ دیم آؤٹ. لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پہ میرا خیال ہے جس پلیٹ فارم میں اس کو ووٹ بھی بہت ملے وہ ہے اینٹی امیگریشن سٹینڈ اس کا, اور اس پہ اس نے کہا ہے کہ جی میں تو آرڈر کروں گا میس ڈیپورٹیشن آف امیگرینٹس فرام امریکہ. تو یہ ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایشو اس کی نظر میں ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کس حد تک جاتا ہے ٹو امپلیمنٹ دس. سو اگر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پہلی ٹائم میں بھی وہ اینٹی امیگریشن کے لاز بھی لے کے آیا اور اس کو بڑا جناب اسٹرکٹ طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا اور کسی حد تک کیا بھی اس نے. لیکن پھر یہ سارے جو اینٹی امیگریشن جو لاز تھے اور ان کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ اتنا لوگوں نے اس کو کیوں آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا یا اس کو ووٹ کیا یا اس کی طرف جھکے؟ صرف تو امریکہ میں تو بہت اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ ہے. جی ہاں, اسی سینٹیمنٹ کو موبلائز کیا. اچھا, کہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ پورے مغرب میں آپ دیکھیں تو مغربی ممالک موسٹلی آل آف دیم وہاں پر اینٹی امیگرینٹ اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ ہے. تو ٹرمپ نے تو اس کو موبلائز کیا. جی بالکل ٹیپ کیا اس نے. اچھا یہ کیا ہم اب آگے ہمیشہ ہم جو نا اپنے آپ کو بیچ میں جوڑ لیتے ہیں جی اب آپ نے پہلے اس کو ایکسپلین تو کر دیا ہے کہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر پہ ہم لوگ جا کے اسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری امپورٹنس ایسی ہی ہے. لیکن کیپنگ ان مائنڈ یہ ریجن میں جو بلاکس بننا شروع ہو گئے ہیں اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے یا اس کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی جگہ بھی اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں یا بس پھر اسی طرح گزارا ہوئے گا ساڈا؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی یعنی کہ لوڈڈ کوسچن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لوڈڈ کوسچن پوچھا ہے, مگر اس کا جواب آسان لفظوں میں لوگوں کو رکھنا چاہ رہا تھا, لوگوں کو سمجھ آئے ذرا. جی اس کا جواب آسان ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کرائسس میں ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری جو دو کی ریلیشن شپس ہیں امریکہ اور چین, چین کے ہمارے اب نئے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر سب سے اہم ریلیشن شپ, اس کو نہیں مینج کر پائی یہ حکومت. اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ ایک لو لیول قسم کا ایک انگیجمنٹ رہی ہے پچھلے 4 سال. اور میرا خیال ہے ہماری حکومت ناکام ہوئی ہے. اٹ ہیز فیلڈ ٹو انگیج the Biden administration in any way significant. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں موسٹلی تو لگتا یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی consists of just going to 2 or 3 countries and asking for loans. اگر آپ کی خارجہ پالیسی صرف ایک بیگنگ بول پالیسی بن جائے کہ آپ صرف لوگوں سے پیسے ہی مانگتے رہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی افیکٹو فارن پالیسی ہوگی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے, میرا خیال ہے ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی سٹینڈنگ کو امپروو کریں, بہتر کریں, مگر اس کے لیے ہمیں ایک پراپر خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی اور اپنے آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں, کس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے جس سے کہ پھر ہم ایک کریڈیبل ملک کے طور پہ انٹرنیشنل ارینا میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنی پوزیشن بنا سکیں. لیکن دیکھیں اس حکومت نے نہ کوئی ریویو کیا فارن پالیسی کا. ہر نئی حکومت کا ایک طرح سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ یو کیری آؤٹ اے ریویو. ریویو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اور آپ کے پاس پھر یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان تبدیلیوں میں ہم اپنی جو ہمارے نیشنل گولز ہیں, فارن پالیسی گولز ہیں, ان کو کس طرح سے افیکٹولی پرسیو کریں اور پروموٹ کریں. تو اگر آپ ریویو نہیں کریں گے اور آپ سائلوز میں اپنے تعلقات کو پرسیو کریں گے, یعنی کہ ایک ملک کے ساتھ ایک ہے, دوسرے ملک کے ساتھ کوئی اور ہے, لیکن ان سب کی لنکس ہیں نا آپس میں. اگر آپ امریکہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا آپ کی ریلیشن شپ جو چائنا کے ساتھ ہے. اگر آپ چائنا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے جو اس کے ساتھ. سو ایک براڈ ریویو سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن
اس ملک کو میرا خیال ہے ایسی حکومت ملی ہے جس کو دلچسپی نہیں ہے فارن پالیسی کی. وزٹس میں بہت دلچسپی ہے, بس دورے کرنے میں, بس دورے کرنا پالیسی نہیں ہوتی ہے. پالیسی اور ہوتی ہے اور دورے اور ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک لاسٹ کویشچن, یہ اس وقت جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, وہ اتنے جٹری کیوں ہو رہے ہیں؟ جناب جٹری وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. تو اگر حکومت کمزور ہے اور انسیکیور فیل کرتی ہے, روز تو وہ کوشش کرتی ہے کچھ نہ کچھ لا لے کے آئے جس سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے. وہ پار پلیز میں لگی رہتی ہے, بس اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو پھر تو ظاہر ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں جٹری, پھر تو جٹری ہوں گے نا, بیکاز وہ کہتے ہیں فیئر فیڈز آن فیئر. جتنا آپ ڈریں گے اتنا ہی آپ کو خوف اور آئے گا. تو یہ تو بڑی یعنی کہ نروس سی حکومت ہے, کمزور, بس سارا وقت تو انہی چیزوں میں لگی رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے گارنٹی کریں, اپنا سروائیول کیسے گارنٹی کریں. دیکھیں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اپنی سروائیول کو گارنٹی کرنے کا, اور وہ ہوتا ہے پرفارمنس, آپ کی کارکردگی. آپ جو مرضی لا پاس کر دیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں, جو مرضی کریں, آخر کار آ کے آپ کی پرفارمنس سے ہی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر اقتدار میں رہیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحبہ, ہے نا پرفارمنس انڈے دورے ہو رہے نے, تسی پھر کہندے پرفارمنس کوئی نہیں. اینی ویز ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکریہ. ڈاکٹر صاحب پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ آن دا ادر ہینڈ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ جتنی وارز ہیں آؤٹ سائڈ امریکہ وہ ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ملیہ لودھی صاحبہ کی بات سنیں ہم, تو وہ تو کہہ رہی ہیں جناب کہ سب سے پہلے ٹرمپ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے یوکرین کی وار کو, اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ جتنی بھی ہوں گی لے ڈاؤن کریں گے ٹرمپ, ان کے مطابق ہی وہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ جی؟ جی, ان سم ویز یس. جس وار کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آنے کے بعد ایک دن میں ختم کروں گا, وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی. اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ایک بہت اچھی تقریباً ریپو ہے, دوستی ہے آپس میں. اور جو بروکنگز اور جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ صرف یہ کہ یہ جنگ وہ جلد از جلد ختم کریں گے, بلکہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم یوکرین کی انکنڈیشنل ان اینڈڈ مدد نہیں کر سکتے. ٹرمپ کا پچھلی دفعہ بھی اپنے ٹرم میں یہی سٹانس تھا. وہ نیٹو کی فنڈنگ کے حوالے سے بہت سکیپٹسزم تھا. ان کا خیال تھا کہ یورپ کو نیٹو کو فنڈ کرنا چاہیے, امریکہ کو نہیں فنڈ کرنا چاہیے. جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے یا اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی جو امن ہوگا یا جو کنکلیوڈ ہوگی یہ وار, وہ رشین ٹرمز پہ ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ یوکرین کا نقصان کر دیں. تو جو لینڈ یوکرین نے لوز کیا ہے شاید وہی سٹیٹس کو ہو جائے. بٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس وار کو وہ اپنے ایجنڈا پہ سب سے پہلے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ختم کریں گے وہ یہ یورپین وار ہے. اور یورپ میں بہت سکیپٹسزم بھی ہے اس حوالے سے. اوور آل ٹرمپ کے آنے سے یورپ پریشان ہے. جی, وہ نیٹو سے بھی اتنے خوش نہیں ہیں, اور جیسے کہ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ویری رائٹلی کہ اس میں بھی جتنی فنڈنگ وہ ہے, وہ کہتے ہیں ٹرمپ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم کیوں ان کو لے کے ان کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے پھرتے رہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پھر یہ جتنی ایکسرسائز ہوئی, یعنی کہ جتنی یہ وار چلی, اس میں ہو از گوئنگ ٹو بی دا لوزر, یوکرین؟ دیکھیے یوکرین ہی اب اپیرنٹلی جو سچویشن ہے اس میں تو یوکرین ہی لوزر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی خیال کیجئے کہ رشیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوکرین اس وار کو اتنا اسٹریچ کر پائے گا. اور یوکرین اس وار کو اس لیے اسٹریچ کر پایا کیونکہ راک سالڈ امریکن سپورٹ آئی اور یورپین سپورٹ آئی یوکرین کے لیے, اینڈ دے پینٹڈ رشیا ایز دی اگریسر. رشیا کے اوپر بہت سینکشنز بھی لگی, اکنامکلی بھی بہت مسائل ہوئے, انٹرنل ڈسینٹ کو بھی پیوٹن نے مینج کیا,
اور لیکن اس نے یہ جنگ جو ہے یہ جاری رکھی ہے, اور شروع کرتے سے پہلے جو اس نے بات کہی تھی وہ اسی بات پہ آج بھی کھڑا ہے کہ آپ نیٹو کو میرے ڈور سٹیپ پر مت لائیے, اور اسی پہ یہ بات جنگ شروع ہوئی تھی اور اسی بات پہ ختم ہوگی کہ نیٹو ول ہیو ٹو بیک آف فرام رشین ڈور سٹیپ. اوکے, فیئر انف, ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ ون ون سچویشن جو ہوگی پیوٹن کی ہوگی, رشیا کی ہوگی. اچھا جی, اس وقت ایسا ہی لگتا ہے. ٹھیک. اچھا, واٹ اباؤٹ دا ادر کانفلکٹس جی, جو دوسرے کانفلکٹ چل رہے ہیں دنیا میں, اگر ہم تھوڑی سی اس میں دیکھیں, ٹینشن دیکھیں جو کہ ماؤنٹ کرتی ہے, پھر اس کے بعد ایک دم اس کا نوز ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر ایسے لگتا ہے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, اس پہ آپ کیا ان پٹ دینا چاہیں گی؟ مطلب وہ کانفلکٹ بڑھے گا, کم ہوگا, سبسائڈ ہوگا؟ آپ ہنس رہی ہیں. اچھا خیر, مطلب وہ سبسائڈ ہوگا یا سینکشنز مزید لگ جائیں گی ایران پہ, یا ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفس میں پہنچ جائے گی؟ دیکھیے, ایران کے ساتھ تو یو ایس 40 سال سے ہنکی ڈوری نہیں ہے, اور ایران نے ایک تکلیف دہ تقریباً سمجھے پراکسی وار کا نیٹ ورک جو ہے وہ بچھایا ہے مڈل ایسٹ میں, اور وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا ہے تھرو دس پراکسی نیٹ ورک. اس وقت اسرائیل جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ بالکل ایران کے پاس لے گیا, یعنی اب دو ریاستیں آپس میں آئی بال ٹو آئی بال ہیں. لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے کہ ٹرمپ از اے ویری ویری اینٹائی ایران مین. انہوں نے جتنے بھی اسٹیپس لیے بشمول دا نیوکلیئر ٹریٹی جو ہونے جا رہی تھی, جس کو بہت مشکل سے آرکیٹیکٹ کے اس کے اوباما 1 سیکنڈ میں ڈسمینٹل کر دیا تھا ٹرمپ نے آ کے, تو ایران کے ساتھ صورتحال مزید مخدوش ہو سکتی ہے. لیکن ڈیورنگ اس کیمپین انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. ڈیورنگ اس کیمپین انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کا بھی خیال ہے اور ایران کے لوگوں کو بھی امن سے رہنا چاہیے. تو شاید ایک بار پھر کوئی رجیم چینج کی صورتحال سامنے آئے. اس وقت واشنگٹن میں ایک خطرناک مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ خطرناک مائنڈ سیٹ ہے کنٹینڈ ایسکلیشن کا, جو میرا خیال ہے کہ بہت بہت ٹاکسک ثابت ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کے لیے. اس وقت ایک ریجنل وار وہاں ریج کر رہی ہے, اور اس کے برخلاف صورتحال جانا چاہیے. جو ایک اور خطرناک بات ٹرمپ کے حوالے سے کہی جاتی ہے, جو وہاں پہ انٹلیکچوئل سرکلز کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بالخصوص مڈل ایسٹ کو سمجھتے ہیں کہ پیسہ پھینک کر سچویشن سنبھالی جا سکتی ہے. یو شوڈ تھرو منی ایٹ دا کانفلکٹ ٹو کنٹرول دا سچویشن. انہوں نے ابراہیم ایکارڈس کو بھی کھولنے کی بات کی ہے, یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہم اس کو تھوڑا سا انکلوسیو بنائیں. تو جو سب سے بڑا کرٹیسزم تھا جو لے بیٹھا کمالا ہارس کی کیمپین کو, وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشنز ہینڈلنگ آف دا مڈل ایسٹرن کانفلکٹ تھا. تو کوئی تو بدلاؤ اور چینج لانا پڑے گا, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی میں کوئی کمی آئے گی. اف یو ٹاک اباؤٹ ابراہیم ایکارڈ جی, تو اس کے مطابق مزید جو ممالک ہیں, یا چھوٹی اسٹیٹس ہوں یا بڑی اسٹیٹس ہوں دنیا کی, وہ اس کا مطلب ہے دوبارہ سے ابراہیم ایکارڈ کی طرف جانے لگ پڑیں گی, اور دوبارہ سے ریکگنیشن جو ہے وہ اسرائیل کی, وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو, وہ کرنا شروع کر دیں گے, یا ہاؤ ول تھنگز ورک ان دا ڈیز ٹو کم جی؟ دیکھیے, ابراہیم ایکارڈ تو اس وقت سمجھیے رک گیا نا, لمبو میں چلا گیا نا 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد. ورنہ اس سے پہلے ٹرمپ بہت بڑے بڑے اسٹیپس لے گئے تھے اسرائیل کے لیے. انہوں نے گولان ہائٹس کو اسرائیل کو ریکگنائز کر کے دے دیا, جیروزلم ایز اے کیپٹل اسرائیل کو دے دیا, کاؤنسلیٹ امریکن ایمبیسی شفٹ کر دیا. مطلب ٹرمپ ان سم ویز is more pro-Israel than the Biden administration. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب یہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے جس طرح کی آرمز کی ترسیل کی, اور جس طرح مورل ہائی گراؤنڈ امریکہ کا بالکل ڈائلیوٹ ہو گیا اس وار کی وجہ سے, اور جس طرح وہ ممالک جو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن سے, یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن سے ڈرتا تھا, وہ ایکچولی بہت کھل کر سامنے آ گیا. از اے ویری ٹرکی سچویشن. اور اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل وار کو تو روکنا ہے, کیونکہ اس ریجنل وار میں سیڈز ہیں گلوبل کانفلکٹ کے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کوئی سٹیپ ضرور لیں گے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے, اور خدا کرے جو یہ مائنڈ سیٹ اس وقت واشنگٹن میں ہے کہ کنٹینڈ ایسکیلیشن, اس کے علاوہ کچھ ہیں. دیر از نو کنٹینڈ ایسکیلیشن, انپریسیڈنٹڈ ایسکیلیشن ہے.
ٹاکسک ایسکلیشن ہے, UN نے کہا ہے سکننگ ایسکلیشن ہے. تو ہوپ فلی کہ وہاں کوئی پیش رفت ہوگی, لیکن وہ پیش رفت کیا اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے ہوگی؟ ہرگز نہیں. اسرائیل کو اس کا رائٹس اور مضبوطی دیتے ہوئے, شاید مزید مضبوط کرتے ہوئے, پیلسٹائن کے لیے آپ کچھ کنسیشنز دیکھیں جس میں میرا خیال ہے ری بلڈنگ انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے پیلسٹائن میں بھی بہت وار فٹیگ ہے جی, یہ جنگ کو سال سے اوپر ہو گیا ہے, اس کو چلانا ہر ایک کے لیے مشکل ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال یہاں پہ چھوڑے جاؤں گا, اور سوال یہ ہے کہ جو پالیٹکس کی بات کی جائے, یہ الیکشنز جو ہوئے امریکہ کے اندر, اس کے اندر ایک نئی سوچ سامنے آ گئی ہے, ایک نئی ڈیبیٹ سامنے آ گئی ہے امریکن میڈیا میں اسپیشلی, اینڈ دیٹ از کہ جناب اگر بائیڈن جو ہیں اگر پہلے ودرا کر جاتے تو شاید کاملا جو ہے شی کوڈ ہیو میڈ اٹ. یہ اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا. اور کیا کس کو ووٹ زیادہ ملے؟ مردوں کے ووٹ ٹرمپ کو زیادہ مل گئے, عورتوں کے ووٹ جو ایکسپیکٹ کرنی تھی کاملا ان کو نہیں ملے, کیا ہوا, کیا واٹ ہیپنڈ اندر کے فرنٹ پہ, یعنی کہ انٹرنل فرنٹ پہ جہاں پہ الیکشنز ہو رہے تھے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, کیا الیکشنز میں کیا ہوا؟ اگر بائیڈن پہلے ودرا کر جاتے اور دوسری ٹرم کو نہ فوکس کرتے کہ وہ دوسری ٹرم بھی کر سکتے ہیں, تو کاملا کوڈ ہیو میڈ اٹ, اور واٹ؟ دیکھیے جو اوور آل اس وقت کامنٹری اور ڈیبیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاملا ہیرس ٹو بگن ود واز رانگ کینڈیڈیٹ, کیونکہ وہ جو پوری پروسیس ہوتی ہے پرائمریز وغیرہ کی, اس سے تو وہ گزری نہیں نا. وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھیں, سب لوگ انہیں کہہ رہے ہیں شی از اے پیراشوٹر. ان کو لایا گیا کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے جب بائیڈن کو مجبوری میں تقریباً ہٹانا پڑا. تو ٹو بگن ود جو ڈیموکریٹس کی کیمپین تھی وہ ویک تھی, اور پالیٹکس اسینشلی نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے. تو بائیڈن کا نیریٹو اسٹرانگ تھا, اور اس نیریٹو نے ان کو بہت تقویت دی. مطلب میک امریکہ گریٹ اگین کی کو بہت تقویت ملی, کیپ امریکہ وائٹ کو سمجھیے بہت تقویت ملی. پھر دا ہول کانسیپٹ جو انہوں نے اکانومی پہ ان کی پالیسیز پہ اٹیک کیا. لیکن دیکھیے تقریباً ہماری والی صورتحال ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ انفلیشن ہائی ہے اور گیس پرائسز ہائی ہیں اور گروسری پرائسز ہائی ہیں, تو بہت اس چیز کا سمجھیے نقصان ہوا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو, اور وہ ایونچولی ٹرانسلیٹ ہوا الیکٹورل ووٹ میں. کمالا ہیرس کی اپنی پرفارمنس ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی کمزور تھی, تو شی از ناٹ اے گڈ کینڈیڈیٹ. پھر جو چیزیں جو تھیمز انہوں نے پک کی نا, وہ دے ڈنٹ گو فار ہر. فار ایگزامپل ان کی میجر تھیم تھی ریپروڈکٹیو رائٹس یا رائٹ ٹو ایبورشن, جس پہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایک فیمنسٹ ویو جو ہے ان کے ساتھ آئے گی اور ریپبلکن عورتیں بھی ان کو ووٹ دیں گی. اس کے بالکل برعکس ہوا. تو اگر آپ ووٹ کا انالیسس کریں تو جو میل الفا ووٹ ہے وہ بہت پڑا ٹرمپ کو. یوتھ کا جو ووٹ ہے, ینگ لڑکوں کا ووٹ بہت پڑا. پھر لاٹینو مین اور بلیک افریقن مین کا ووٹ بہت پڑا. اور پھر دیکھیے جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان دی امریکن الیکشنز اٹس منی. تو جو ایلان مسک کی ان کو سپورٹ تھی, جو ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ہیں, ایکس کے مالک ہیں, وہ سپورٹ تقریباً ٹرننگ پوائنٹ تھی ٹرمپ کے لیے, اور اب وہ ان کی کیبنٹ کا بھی حصہ ہوں گے. سو ان سم ویز اگر آپ آج کیمپین کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو ایوری تھنگ ورکڈ فار ٹرمپ اینڈ ایوری تھنگ ورکڈ اگینسٹ کمالا ہیرس. ایون ان ٹرمز آف ڈبیٹ, جس اوریجنلی ان کو اس لیے لایا گیا تھا کیونکہ بائیڈن کی جو ڈبیٹ فرسٹ ڈبیٹ ہوئی تھی ٹرمپ کی, ہی کولیپسڈ ان دیٹ. لیکن پھر جو کمالا ہیرس کی ڈبیٹس ہوئیں اس میں وہ کمپلیٹلی نہیں, کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پائیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ابھی بھی پولیٹیکلی اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس ایک کلرڈ عورت کو تھما دے. ہلری کلنٹن واز وائٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کینڈیڈیٹ تھی, پھر بھی وہ ہاری تھی ٹرمپ سے, اور اب کے کمالا ہیرس ہاری ہیں ٹرمپ سے. اینڈ ڈیموکریٹس ڈنٹ لرن دیٹ لیسن, دے پچڈ اے وومن اگین اگینسٹ ٹرمپ. تو میرا نہیں خیال کہ کیمپین اس طرح سے چل سکی جس طرح سے انہوں نے سوچا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, لیکن آپ نے کہا کہ ابھی تک امریکہ اتنا میچور نہیں ہوا پولیٹیکلی کہ وہ ایک خاتون کو
ایکسیپٹ کرے ایز اے پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ. مطلب چلیں اس پہ کبھی پھر آپ کو تکلیف دوں گا, لیکن دین اگین ایک چیز ذرا بتائیے, ایک ذرا تھوڑا لوکل پالیٹکس پہ ہم ذرا آنا چاہوں گا میں, پاکستان کی پالیٹکس پہ. ٹھیک ہے, ممالک جو ہوتے ہیں, مختلف ملک جو ہوتے ہیں یا ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا انٹرسٹ ٹو انٹرسٹ اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں. اور لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ڈونر ایجنسیز یا لینڈنگ ایجنسیز جتنی بھی ہیں, وہ ان کے اسٹرنگز جو ہیں وہاں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں امریکہ سے. سو ہم ان ون وے اور دی ادر وی آر ڈپینڈنٹ آن دوز ڈونر اور لینڈنگ ایجنسیز. سو اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو ہماری پالیٹکس یا ہمارے لوگوں کے ساتھ یا ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر عمران خان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے, جس پہ پی ٹی آئی آج بہت شور مچا رہی ہے, آپ پھر ہنس رہی ہیں, بہت شور مچا رہی ہے, دے لائک یو نو دیر آن کلاؤڈ 9 پی ٹی آئی والاز. سو یہ واقعی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا؟ میں آپ سے ایک دو باتیں یہاں کہوں گی. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اتنا ٹرمپ کے آنے پہ خوش نہیں ہیں جتنے حکومتی عناصر پریشان ہیں. ٹھیک. اور وہ نروسنس جو ہے وہ ویزیبل ہے ان کی باڈی لینگویج میں, وہ جو فمبلنگ آف سینٹینسز میں ان ٹی وی شوز. اور آپ کو پتہ ہے پھر میڈیا بھی مزہ ہی لیتا ہے, تو ہر کوئی ان سے یہ سوال کر رہا ہے. پھر وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور کہانی شروع ہو گئی ہے کہ جی پرانے کلپس نکال کے دکھائے جا رہے ہیں, ٹویٹس ڈیلیٹ ہو رہی ہیں. لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے جی کہ فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہماری جو تعلقات ہیں وہ نان انٹرونشن پہ. یہ مجھے نہیں پتا یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں کی گئی. ابھی تو وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, کوئی بات نہیں ہوئی. جو آبزرورز آف ایونٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان از ناٹ آن دی اسکرین آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس پرہیپس دا وے ادر اسٹیٹس آر. وارز ہیں, کلائمیٹ ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, تقریباً ایک معاشی جنگ ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ٹرمپ اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے, وہ چائنا کے ساتھ ٹیرفس کو کیا کر دے گا. اس نے کہا تھا 10% ٹیرفس ہر ایک پہ لگاؤں گا, لیکن چائنا پہ 60% ٹیرفس لگاؤں گا. تو اتنے بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں. ٹیرف بھی اگر پاکستان پہ بھی 10% ٹیرف لگ جاتا ہے, ہم لارجسٹ ان کے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں یو ایس کے, وہاں مسئلہ ہے. لیکن اس میں کہیں مجھے کوئی ڈبیٹ, کوئی ڈسکشن نہیں نظر آیا. جو پوری بحث ہے وہ زیرو ان کر رہی ہے کہ جی کہ وہ آئی کے کو نکالے گا یا آئی کے کو جیل میں رہنے دے گا. ایسا لگتا ہے الیکشن ہی ٹرمپ نے آئی کے لیے لڑا ہے. آئی تھنک پیرانویا ہے. We should hold our horses. Let's see how things shape up. Individuals are always less important than the state. تو کچھ ہونے تو دیں, پھر شور مچائیں. اتنا وویلا, اتنی نروسنس. Why are the people sitting in the corridors of power so jittery about all this? میرے خیال ہے لارجلی ایک تو یہ تھا کہ دس از ون آف دا موسٹ انیکسپیکٹڈ ایونٹس دیٹ ہیو ہیپنڈ ان دی ہسٹری آف دا یو ایس. یہ واحد میرے خیال ہے پورے اس میں دوسرا پریزیڈنٹ ہے جو دوسری دفعہ بریک کے بعد وائٹ ہاؤس جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک تو لیڈرشپ یہاں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایسا ہوگا. اور میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کون سا آپ کو گلے لگا کے بیٹھی تھی. 60 کانگریس مین نے آپ کے خلاف خط لکھا ہوا تھا. دیر آر کانسٹنٹلی رپورٹس کمنگ آؤٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ ٹریٹمنٹ آف دا جرنلسٹ. صحیح بات ہے, ان کو کوئی مورل رائٹ نہیں ہے ہمیں یہ سب کہنے کا آفٹر واٹ دیو ڈن ان غزہ. بٹ میرے خیال میں جو یہاں پر آپ کو پیرانویا نظر آیا, اور ہماری میڈیا کی بھی جو پری آکوپیشن نظر آئی کہ یا تو وہ صورتحال کو جان کے اس طور لے جا رہے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, اس سے ریٹنگ ملے گی. لیکن جتنا فوکس ہم نے اس بات پہ کیا نا کہ ٹرمپ پی ٹی آئی کے لیے کیا کریں گے, وہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز مور دین واٹ واز نیڈیڈ. مجھے تو پیرانویا لگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جی کہ ٹرمپ جو ہے ہی ہیز میڈ اٹ. ٹھیک ہے, ان کو بہت بہت مبارک ہو, وی کانگریچولیٹ ہم. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اسٹیٹس ہوتی ہیں, اسٹیٹس جو ہوتی ہیں اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کرتی ہیں. اور ٹھیک ہے, اس میں انڈیویجولس کی بھی یہاں پہ اپروچ ہوتی ہے, انڈیویجولس کو بھی کیٹر کیا جاتا ہے, انڈیویجولس کو بھی یہاں پہ ان کے لیے سٹینڈ لیا جاتا ہے. اسٹیٹس لیتی ہیں سٹینڈ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم
انٹرسٹ بھی دیکھا جاتا ہے. انٹرسٹ جو ہے سول سپر پاور کا پاکستان میں کتنا ہے, انٹرسٹ جو ہے سول سپر پاور کا پاکستان کی پالیٹکس میں کتنا ہے, انٹرسٹ جو ہے سول سپر پاور کا عمران خان میں کتنا ہے. سو یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی دیکھا جاتا ہے. بٹ لیٹس سی, اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ آل دیز تھنگس. ونس دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ان دا آفس پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بٹ رائٹ ناؤ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اور اس وقت پریڈکٹ کرنا کہ وہ کوئی اسٹینڈ لیں گے عمران خان کے لیے یا نہیں لیں گے, وہ بھی میرے خیال میں اٹس گوئنگ ٹو بی ٹو ارلی. اینڈ دوز پیپل ہو آر اے بٹ جٹری اباؤٹ آل دیز تھنگس کہ وہ انٹرفیئر کریں گے عمران خان کی ریلیز میں یا نہیں کریں گے, میرے خیال میں دے شوڈ آلسو ہولڈ دیئر ہارسز, اور ان کو بھی ذرا تھوڑا سا آرام سے رہنے کی ضرورت ہے. لیٹ ٹرمپ ٹیک اوور اینڈ دین سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.